وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیوں کریں، کیا فائدہ ہے دعا کرنے کا۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ میرے اپنے سرکل میں ایسے کچھ لوگ رہ چکے ہیں جو دعا نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعا کی پاور کیا ہے، تو لوگ دعا نہیں کرتے۔ لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو دعا اس لیے نہیں کرتے کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ ہے، اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا، میری قسمت میں لکھا ہوا تو جو مجھے ملنا ہے وہ تو مجھے مل کے رہنا ہے، تو پھر میں دعا کیوں کروں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو چیز مجھے نہیں ملنی اس کے لیے پھر میں دعا کیوں کروں۔ بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوال آتے ہیں کہ میرے مانگنے کا کیا فائدہ ہے، جو مجھے ملنا ہے وہ تو مجھے مل کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تقدیر کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ سمجھتے ہیں دعا جو ہے وہ ایک بیکار عمل ہے، ان کو دعا کی پاور کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ پیپر دیتے ہیں، رائٹ۔ اگر آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں اور آپ کچھ بھی نہ لکھیں پیپر پہ اور یہی سوچیں کہ اگر تقدیر میں ہوا تو میں پاس ہو جاؤں گی یا پاس ہو جاؤں گا، تو ایسی بات عقل والے بندہ جو ہے جو بھی سنے گا وہ آپ کو کیا کہے گا، وہ آپ کو احمق کہے گا، رائٹ۔ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا پیپر پڑھا ہے لیکن آپ نے فل نہیں کیا، سالو نہیں کیا کہ اگر میری قسمت پہ ہوگا تو میں پاس ہو جاؤں گا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس نے جاب کرنی ہے تو وہ جاب کی سی وی ڈراپ نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جاب مل جائے گی۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنی سی وی ڈراپ نہ کریں، رائٹ۔ تو اس کو کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا، یہ کرنا لازم ہے۔ تو دعا انہی اسباب میں سے ایک ہے۔